الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ترهقهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور ماؤں بہنوں، دنیا اس وقت پریشانی اور بے چینی کے دور سے گزر رہی ہے اور نئی نئی بیماریاں بھی دنیا کے بسنے والے انسانوں پر مسلط ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ قتل و غارت گری، فحشکاری، ہر قسم کی برائی وہ عروج پر ہے. تقریریں بھی کی جا رہی ہیں اور نصیحتیں بھی کی جا رہی ہیں، مواعظ حسنہ پیش کیے جا رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے اور آڈیو کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے. جو بھی سورسز ہیں اور جو بھی ذرائع ہیں، ان ذرائع سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ صاحب کسی طرح جرم پر، پاپوں پر، گناہوں پر، قتل پر، مرڈر پر، گینگ ریپ پر اور مختلف برائیوں پر قابو پایا جائے اور سارا نظام فیل. ہم آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ آج سے پہلے آپ 20 سال پہلے چلے جائیے، 30 سال پہلے چلے جائیے، ہمارے بہت سارے جو بزرگ ہیں، ایلڈرز ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے آپ کی کیا پہلے بھی اتنا کرپشن تھا، اس قدر ظلم تھا، اس قدر حیوانیت تھی، اس قدر بے شرمی تھی، اس قدر بے حیائی تھی، اس طرح سے آپ چلتے پھرتے انسان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا تھا. یا جو بیماریاں آئی صاحب مختلف قسم کی اٹیک کے ذریعے سے جو موتیں ہو رہی ہیں، حادثات سے جو موتیں ہو رہی ہیں اور جو وائرس اور جو ڈیزیز اور جو جرثومیں پھیل رہے ہیں، شاید کہ پہلے لوگوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا. صاحب کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے اور قرآن نے اس کے لیے کیا بتایا. یاد رکھا جائے، دنیا لاکھ ٹیکنالوجی میں اور ٹیکنالوجی میں، انوینشن میں، ڈسکوری میں، انکشاف میں، ایجادات میں، میڈیکل لائن میں آسمان تک پہنچ جائے، لیکن اگر قرآن کو پیچھے ڈالا جائے، قرآن کے احکامات کے ساتھ مذاق کیا، قرآن کوئی مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن پوری دھرتی پر بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے اس پاک پروردگار نے، اس مالک اور اس ایشور نے اتارا. یہ صاحب ہماری کتاب نہیں
اور ہماری بھی کتاب کیسے کہا جائے، کیسے کہا جائے؟ الگ الگ چیپٹر ہیں، الگ الگ عنوان ہیں، ان عنوانوں پر گفتگو کرنے کے لیے طویل وقت چاہیے۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، اگر میں اس مجمع میں جو بھی لوگ ہوں، 300-400 جو لوگ بھی ہوں، اگر میں ایک ایک کر کے ایک ایک آدمی سے قرآن مجید کی جو چند آیات ہیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اگر میں پوچھوں تو میں سمجھتا ہوں 95 اور 99% لوگ قرآن کو غلط پڑھنے والے، جو ہم اپنے آپ کو قرآن والے کہتے ہیں۔ یہ تو قرآن پڑھنے کا معاملہ اور قرآن کے مطابق زندگی بنانے کا معاملہ، وہ تو اگر اس کا چہرہ ہمارا اور آپ کا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، چہرہ دکھایا جائے تو لگے گا کہ صاحب قرآن میں جن مسلمانوں کا تذکرہ ہے، جن ایمان والوں کا، مردوں کا اور عورتوں کا تذکرہ ہے، وہ کوئی دوسرے ہیں اور ہم اور آپ کوئی دوسرے ہیں۔ قرآن میں یہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، دھرتی پر سے جو کرپشن آئے گا، ظلم و ستم آئے گا، اتیاچار آئے گا، کرورتا پھیلے گی، انسان بے چینی کی زندگی گزارے گا، سکون غارت ہو جائے گا، یہ اس وقت ہوگا جب ہماری زندگیوں سے دین نکل جائے۔ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ ڈیزیز آئیں گے، جرثومیں آئیں گے، وائرس آئیں گے اور خطرناک بیماریاں آئیں گے، اور ہمارے آقا تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب بے حیائی ہو جائے گی اور فحشکاری کی جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، تو خدا ایسی بیماریاں تم پر مسلط کرے گا جن بیماریوں کے نام تمہارے بزرگوں پرکھوں نے نہیں سنا۔ صاحب ہمارے پرکھوں نے شوگر کی بیماری جانی نہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی یہ جو وائرس آیا اور اس کے مختلف ڈیفرنٹ ویریئنٹ آئے، وہ بھی صاحب کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہو، تو اس میں پارٹیکولر اعمال بتائے۔ فرمایا گیا کہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے، داڑھی ماری جائے، آدمی صاحب داڑھی مارے گا، داڑھی مار کے سودا بیچے گا، جب یہ عام ہو جائے، یہ ساری انسانیت کے لیے، ایسا نہیں کہ صاحب یہ صرف مسلمانوں کے لیے، جب کوئی بیماری آئے گی، کوئی صاحب ڈیزیز آئے گا تو وہ کسی پارٹیکولر کمیونٹی کو نہیں پکڑے کہ صاحب یہ وائرس آیا ہے، یہ صرف جو ہے وہ مسلمانوں کو پکڑے گا، یا صرف جو ہے یہ وائرس ہندوؤں کو پکڑے گا، یہ وائرس آیا ہے صاحب یہ بھی کرسچن کو پکڑے گا، ایسا نہیں۔ سردی آئے گی سب کو لگے گی، گرمی آئے گی سب کو لگے گی، بارش ہوگی اس کی برودت سب کو محسوس ہوگی۔ جب دھرتی پر ہم اتیاچار کریں گے، جب دھرتی پر ہم خون بہائیں گے، جب دھرتی پر ہم انسانیت کا قتل کریں گے، اور جب ہم مسلمان داڑھی مار مار کے سودا بیچیں گے، تو خدا کی طرف سے جو پنشمنٹ آئے گی، جو دنڈ آئے گی، وہ سب کے لیے آئے گی۔ یہ اور اس میں مجرم بڑے ہم، پاپی بڑے ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن والا کہا، ہماری زندگی قرآن سے کیسا دور ہو۔ اسی کو فرمایا گیا تھا کہ جب تک قرآن تمہاری زندگی کے اندر تھا، قرآن تمہارے اخلاق کے اندر تھا، قرآن تمہارے کردار کے اندر تھا، قرآن تمہاری عزت و آبرو کی جو آیات ہیں ان آیات کو تم اپنے اندر اتارے ہوئے تھے، جب تم ایسے تھے تو تم معزز،
وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو عزت ملی. کیوں؟ اس لیے کہ پورا اسلام لائے. ہاں یہ نہیں کہ صاحب کوئی موقع آ گیا تو برادری نہیں مانتی ہے، فیملی نہیں مانتی ہے، محلہ نہیں مانتا ہے، سماج نہیں مانتا ہے، لوگ نہیں مانتے ہیں. نہیں، فرمایا مسلمان اور مومن مرد اور عورت اللہ کے حکم پر چلنے والے اور ڈٹنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے حکم سے کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں. ایک نہیں، ہزار قصے ہیں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے جنہوں نے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گالی دی ہے اگر میرے والد نے، میرے ابا نے، تو پھر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ابا کا سر اتار کے لا کے آپ کے سامنے پیش کروں. قرآن میں اللہ نے آیات اتاری. یہ اس لیے ہے کہ صاحب ہمیں شریعت کو پورا فالو کرنا ہے. پوری شریعت یہ سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، اس کے لیے اپنی جان اور مال خرچ کرنا پڑے گا، علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، قرآن کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا، قرآن کا انواد اور ٹرانسلیشن پڑھنا پڑے گا. تبھی تو آدمی سمجھے گا کہ اللہ اس سے کیا کہہ رہا ہے. کیا ہمیں دھوکہ لگ گیا کہ ہمارے میں جو انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، آپ دیکھیے کہ کسی انسان کو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، نہ قرآن سمجھنے کے لیے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے، نہ قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کے لیے، نہ قرآن کے حلال کو اختیار کرنے کے لیے، اور نہ قرآن کے حرام کو چھوڑنے کے لیے. فرمایا گیا تھا ما آمنا، بہت سننے کی بات، ما آمنا من استحل محارمہ، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. وہ عورت ہو یا مرد ہو جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، چاہے وہ بے پردگی کی شکل میں ہو، چاہے وہ برقع اتار دینے کی شکل میں ہو، یا اور بھی جو بھی شکلیں ہیں، قرآن کے اندر جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ غیبت کی شکل میں ہو، جھوٹ کی شکل میں ہو، سودی لین دین کی شکل میں ہو، ڈاڑی مارنے کی شکل میں ہو، لوگوں کی چیزوں کو کم گھٹا کر اور کم کر کے دینے کی شکل میں ہو، جو بھی شکلیں، فرمایا جو آدمی اس کو حلال سمجھے، حلال کرے، ما آمن بالقرآن، اس کا قرآن پر ایمان نہیں. شراب کون پی رہا ہے؟ ہماری کمیونٹی کے لوگ پی رہے ہیں. بے حیائی کون کر رہا ہے؟ ہماری کمیونٹی کے لوگ کر رہے ہیں. بے پردگی کون کر رہا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں کر رہی ہیں. یاد رکھا جائے دنیا کے لوگ اور حکومتیں قانون تب بنائیں گی جب ہم مسلمان اپنی گندی گھناؤنی حرکتوں سے اس عمل کا ہلکا پن پیدا کر کے ان کو بتا دیں. صاحب اذان پہ پابندی لگائی گئی، مائک اتروائے گئے، اب لگا دیے گئے، اس میں میں کسی کو دوشی نہیں، سب سے پہلے دوشی ہم اور آپ. اذان ہوتی رہتی تھی، ہمارے نوجوان، ہماری مائیں بہنیں وہ موبائل پہ ساری چیزیں دیکھتی تھی. ایک طرف اللہ کا منادی اللہ کی بڑائی پکارے، حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الفلاح کہے، نبی کی شہادت اور نبی کی رسالت کی شہادت دے، اللہ کی بڑائی کی شہادت دے، اور ہمارا دل غفلت کے ساتھ کھیل میں، کود میں، ناچ میں، گانے میں، بدتمیزی میں، عریانیت میں، بے حیائی میں، بے شرمی میں ہمارا نوجوان لگا ہوا ہو، اور اس کے بعد اس اذان کی بے حرمتی پہلے ہم نے کی ہے اور ہم نے اس کا
اتفاق ان کے دلوں میں پیدا کیا، ہم نے ان کے دلوں میں ہلکا پن پیدا کیا، جس کی بنیاد پر ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ صاحب اذان جو ہوتی ہے وہ گاؤں کے 4 بوڑھے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ ہر گاؤں کا یہی حال ہے، کوئی کہیں الگ کا نہیں ہو، آپ کے علاقے کا، آپ کے گاؤں کا ایک فرد ہو، صاحب 4 بوڑھے 5 بوڑھے 10 لوگوں کے لیے اذان، اتنا بڑا مائک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہماری اذان کی آواز پر میں قسم کھا کے یہ بات کہوں کہ ہمارا ہر نوجوان اپنا حل چھوڑ دیتا، کسان تاجر اپنی تجارت چھوڑ دیتا، آفیسر اپنا آفس چھوڑ دیتا، اور دکاندار اپنی دکان چھوڑ دیتا، ہماری مائیں بہنیں اپنے کام کاج چھوڑ دیتی اور دکھاتی کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں یہ اذان اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا کام ہے، یہ سارے کام چھوٹے ہیں، تو کبھی غیروں میں جرأت نہ ہوتی کہ یہ دن ہمیں دیتے ہیں۔ یہ صاحب کوئی جوش خطابت نہیں ہے کہ آپ کو جوش دکھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے اپنے وہ کرتوت ہیں سیاہ، پردے پہ آبجیکشن، پردے کے لیے یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس میں خامی ہماری ماں بہنوں کی ہے، ہمارے ان بھائیوں کی ہے، جنہوں نے اپنی ماں بہنوں کو اور اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو آزاد بازاروں کے اندر سرگرداں چھوڑ دیا ہے کہ وہ پھر رہی ہیں۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ صاحب جب ان کے اندر نقاب کی کوئی ویلو نہیں ہے، جب ان کے دلوں میں برقعے کی کوئی عظمت نہیں ہے، جب ان کے دلوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، تو پھر صاحب اس پر آبجیکشن کا انہیں موقع ملتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ جب ہم اپنے کرتوت کے ذریعے سے، ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں، بہت ساری مائیں ہیں جو لڑ رہی ہیں، اس حق کے لیے لڑ رہی ہیں کہ ہم اپنا حجاب نہیں اتاریں گے، ہم اپنی عزت نہیں بیچیں گے، ہم اپنی حیا سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ان کا لڑنا بہت مبارک، بہت بہادر ہے وہ، اور ان کی بہادری پر سلام ہے۔ لیکن دوسری طرف جو یہ رویہ ہے ہماری ان بہنوں کا، ان ماؤں کا، ان بچیوں کا، ان بہنوں کا، جو خود نقاب کو آج بیکورڈ لوگوں کا طریقہ سمجھ، ایسا نہیں ہے کہ صاحب جو ذرا سے پڑھ لکھ گیا کچھ اسے ایجوکیشن کا کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، وہ تو ایسا اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ صاحب اس کے لیے ساری شریعت ختم۔ یاد رکھیے کل کو کیسے سخت خدا کے یہاں سزائیں دی جائیں گی۔ فرمایا گیا اس طرح کی خواتین کو اللہ کے یہاں جلتے ہوئے تندور میں جھونک دیا جائے گا کہ تم نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، تم نے قرآن کے احکامات کا مذاق اڑایا، تم نے شریعت کے حکم کی دھجیاں بکھیری، جبکہ ہمارے کچھ بندے اور بندیاں اپنا سینہ تانے لڑ رہے تھے اور پارلیمنٹ میں جا کے وہ قانون پاس کروا رہے تھے، تب تم ان لوگوں کے ساتھ تھے جن لوگوں نے قرآن کو روندنے کی اور قرآن کو دبانے کی اور قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ کھڑے، تقریریں بھی چل رہی ہیں، بیان بھی چل رہا ہے، رات رات بھر موعظت و نصیحتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میرے عزیزو بزرگو دوستو، اگر ہم نے زندگی نہیں بدلی، یاد رکھیے کہ پہلے ہم غیروں کو موقع دیں گے اگر ہم اپنی شریعت پر مضبوط ہیں، اپنے نبی کے طریقے پر مضبوط ہیں، اللہ کے حکم پر مضبوط ہیں، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو کے رہے۔ لیکن اس کے لیے صاحب تقریر سے کام نہیں ہو جائے گا۔ مولانا صاحب آگے تقریر کر دیا، ایک پنڈال سج گیا، کمکمے لگا دیے گئے، سب لوگ جمع ہو گئے، تقریر کر دیا اور صاحب ہر طرف دین دین دین، ایسا نہیں ہے۔ یہ خواب و خیال ہے، خواب و خیال ہے۔ ہمارے آقا تاجدار بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان سے اچھی کوئی تقریر، ان سے اچھا کوئی بیان، ان سے اچھی کوئی موعظت، ان سے اچھی کوئی نصیحت
لیکن آپ نے بھی جا کے دھکے کھائے ہیں، آپ کا بھی خون بہا ہے، آپ کے راہ میں بھی کانٹے بچھائے گئے ہیں، اور آپ نے لوگوں کی خوشامد کی ہے۔ اس امت نے اس خوشامد کے کام کو چھوڑ دیا جس کی بنیاد پر آج یہ ہلکی ہو۔ کام تھا ہمارا اپنا کام تھا یہ اللہ کی بڑائی، یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نجات، آپ کے طریقے میں سکون، آپ کے طریقے میں عزت، آپ کے طریقے میں طمانینہ، آپ کا طریقہ، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم خود بھی برتے اور ایک ایک اپنے ملک کے بھائی کو بتاتے۔ لیکن بتائیں کیسے جب ہماری زندگی ہے؟ اس لیے میں معزز و بزرگوں دوستوں، بہت ساری باتوں کے بجائے اصلاح معاشرہ کے نام سے یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ اس میں بنیادی کام یہ ہے کہ ہماری عورتیں، ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ یہ پہلی چیز یہ طے کریں کہ ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اگر یہ نہیں کیا گیا تو تقریر ایک نہیں، ہر روز آپ تقریر کروائیے، ہر روز علماء آئے تقریر کریں، سال میں 365 دن تقریر ہو، اور اگر عمل نہیں ہے تو یہ سب کا سب تکارت اور ضائع، سب ضائع۔ سب سے پہلا بنیادی فریضہ ہر عورت اور ہر مرد پر اللہ رب العزت نے نماز کا رکھا ہے۔ نماز کے تعلق سے آج ہماری زندگیوں کا، ہمارے سماج کا کیا ہے؟ فرمایا گیا تھا جس طرح ایک غیر مسلم سے نماز کی توقع نہیں کی جا سکتی، ایک غیر مسلم، ایک ہندو ہمارا بھائی، وہ صاحب ویلفیئر کے بھی کام کر سکتا ہے، چیریٹی کے بھی کام کر سکتا ہے، اور رفاہ عام کے بھی کام کر سکتا ہے، کھانا بھی پلا سکتا ہے، پانی بھی پلا سکتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک غیر مسلم سے نماز پڑھنے کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، اسی طرح کسی مرد عورت اور کسی عورت یا کسی مرد سے نماز چھوڑنے کی بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کیا ہے کیا ہے؟ اذان جو ہوتی ہے مسجد سے وہ کیا صرف جو ہے وہ چند لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور کیسی بھیانک وعیدیں سنائی گئی۔ فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو انسان نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر، وہ گویا کہ اسلام سے باہر نکل کے کفر میں چلا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا آخری وقت تھا، ان کو نیزہ مارا گیا اور خون بہتا رہتا تھا، بے ہوشی رہتی تھی، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں جب انہیں اٹھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا امیر المؤمنین الصلاۃ، امیر المؤمنین الصلاۃ، یہ نماز کا وقت ہے امیر المؤمنین، تو وہ اٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس انسان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو انسان نماز نہ پڑھتا۔ یہ پہلی بنیاد ہے، ایمان کے بعد پہلی بنیاد ہے کہ مسلمان اللہ کے گھر کو یاد رکھے، اللہ کے سامنے جھکنے کو یاد رکھے۔ یہ نہیں کہ صاحب جب حالات آئے، جب دو چار حالات کے تماچے ادھر ادھر دیے گئے تو صاحب مصلی یاد آیا، اور اللہ اللہ اللہ، اب یاد آیا اللہ، اور جیسے ہی اللہ نے مصیبت ہٹا دی، پھر وہ ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔
پھر وہ بھول گیا. قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ, کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے, پریشانی لاحق ہوتی ہے, وہ گر جاتے ہیں. صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کورونا پیریڈ میں جو لوگ ذرا سے انفیکٹڈ ہو گئے, ذرا سے متاثر ہو گئے, وہ علماء کو فون کی دعائیں کیجئے, یہ کیجئے, یہ کیجئے, اور اب اگر زندگی رہی تو اللہ کے لیے وقف کر دیں گے, نماز کا اہتمام کریں گے. اور اس کے بعد جب صاحب تندرست توانا ہو کے نکل آئے, وہ ساری کیسٹ بھول. یہ کیا وہ اپنے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. وہ اللہ چاہے اگر انسان سے آنکھوں کی روشنی لے لے, کوئی دنیا کی طاقت دے سکتا ہے. وہ چاہے اگر پیروں سے چلنے کی طاقت چھین لے, دنیا ساری ٹیکنالوجی مل کے دے سکتی ہے. کسی کو فرمایا گیا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ. یہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ اللہ ہمیں پوچھ رہا ہے, ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے, تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری سوچ کیا کہتی ہے اگر اللہ تمہاری آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت چھین, ساری دنیا اندھیرا ہو, نہ بیوی کو دیکھ سکتا ہے, نہ بچوں کو دیکھ سکتا ہے, نہ ہریالی دیکھ سکتا ہے, نہ سورج چاند دیکھ سکتا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے 20ویں پارے میں کہ اگر وہ اللہ چھین لے تمہاری دیکھنے کی طاقت کو. صاحب بڑے غرار ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑی ٹیکنالوجی, ہمارے پاس تو بڑا ایجوکیشن ہے, ہم تو بڑے ذمہ دار ہیں, ہمارے پاس تو صاحب گاڑی گھوڑا اور یہ اور فلاں بڑی چیزیں ہیں. ایک درد ہو جائے سارا نشہ تڑپتے ہوئے آپ اسپتال جائیے, دیکھیے تڑپ رہا ہے آدمی, چیخ رہا ہے, ناک میں بھی نلکی ہے, کان میں بھی صاحب نلکی ہے, پیشاب میں بھی نلکی ہے, اور ہر جگہ کانٹ کے نلکیاں ہیں, اور درد میں سسک رہا ہے, تڑپ رہا ہے. اس کو وہ پیسے, اس کو وہ گاڑی, اس کو وہ بنگلہ, اس کو وہ ڈگری کچھ اچھا نظر ہے؟ جس اللہ نے آنکھیں دی, جس اللہ نے ہاتھ دیے, جس اللہ نے پیر دیے, کیا اس اللہ کا اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ جب مسجد سے پکروائے کہ چلے آؤ تو ہم چلے جائیں؟ یا ہماری ماؤں بہنوں سے جب اس کی کان اللہ کی آواز وہ ان کی کانوں سے ٹکرائے تو اپنا جھاڑو, پوچھا, برتن, بچہ کھلانا, جو کچھ بھی ساری چیزوں کو اسٹاپ کر کے, بند کر کے وہ اللہ کا حکم پورا کریں؟ کیا اللہ کا اتنا احسان ہمارے اوپر؟ فرمایا اللہ نے چیلنج کیا اور فرمایا کہ اگر وہ اللہ تمہاری دیکھنے کی طاقت اور قوت کو چھین لے, فرمایا وَسَمْعَكُمْ, اور اللہ تمہارے کانوں سے سننے کی طاقت کو چھین لے, وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ, اور وہ اللہ تمہارے دل پر مہر لگا دے. مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ, تو کون سی دنیا کی ٹیکنالوجی ہے اور کون سی وہ میڈیکل کی صاحب انویسٹیگیشن اور تحقیق ہے جو تمہارے پاس دیکھنے کی طاقت کو, سننے کی طاقت کو لوٹا رہا ہے. اس لیے بہرحال میرے عزیز و بزرگوں دوستوں اور بھی علماء کرام, آپ کو سننا ہے, دیر تک بیٹھنا ہے, قربانی دینا ہے. بس میں اور باتیں تھی, میری جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ماں باپ کے تعلق سے کچھ کہنا چاہتا تھا, لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. بس یہ صرف جلسہ برائے جلسہ نہ ہو, جلسہ برائے تقریر سننا نہ ہو, جلسہ برائے قمقمہ لٹکانا نہ ہو, بلکہ یہ ہر مسلمان طے کرے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں. ہر عورت, ہر مرد یہ طے کرے, ہر بالغ مسلمان یہ طے کرے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں, اللہ نے مجھے دل دیا ہے, اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے, اللہ نے مجھے ہاتھ پیر میں پکڑنے کی اور پیروں میں چلنے کی طاقت دی ہے. ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے, قرآن کو سیکھیں گے, قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے, اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے, اور آج ہی فجر کی نماز سے نماز کا اہتمام کریں گے.
نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، نماز بھی سیکھیں گے۔ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ نماز جب آدمی سیکھے گا اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو رد نہیں فرمائے گا۔ اور شریعت کے خلاف جو بھی قانون آتے ہیں، یاد رکھیے ہماری اپنی کاہلی، ہماری اپنی لاپرواہی، ہماری اپنی غفلت، ہمارا اپنا نکما پن، ہماری اپنی ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ طے کریں کہ ہمیں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور ایک اچھا، بہترین، سچا، ایماندار، پورا ناپنے والا، پورا تولنے والا، ایک انسان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، ایک آدمی سے پریم کرنے والا، شفقت کرنے والا، ہمیں ایک اچھا انسان بن کے رہنا ہے۔ اور اچھا انسان وہی بنے گا جس کی نماز اچھی بنے گی۔ جس کی نماز اچھی نہیں بنے گی، نماز نہیں ہوگی، وہ انسان بھی اچھا نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب یہ طے کریں کہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور بھی باتیں علماء کی طرف سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور بھی اس سے پہلے رکھی گئی، ہمیں پورے دھیان کے ساتھ سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور فیصلہ سنایا ہے کہ تمہارے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ شرک سے آدمی اجتناب کرے، شرک سے آدمی بچے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی جو ذات ہے اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور ماں باپ کے ساتھ جو قرآن نے حکم دیا ہے، بہرحال میں اس کا صرف ترجمہ کرتا ہوں، کبھی اس کی تشریح بیان کی جائے گی۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ بچوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آگے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے ابا تمہاری اماں کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان ماں باپ کے سامنے کبھی اف نہ کہنا۔ اور اف کہنے میں بھی علماء نے اس کی تشریحات کی ہیں۔ یہ کہا ہے کہ کبھی جیسے وہ بوڑھے ماں باپ کے پیشاب خطا کر جائے، پاخانہ نکل جائے، تو آدمی کو جو گھن آتی ہے اور اوہ کہہ دیتا ہے، فرمایا کبھی یہ مت کہنا، اس لیے کہ یہ وہی ماں ہے، یہ وہی باپ ہے جس نے ہزاروں بار تجھے کھلایا ہے، ہزاروں بار تجھے جو ہے وہ تیری غلاظت کو، تیرے پیشاب کو صاف کیا ہے۔ آج تجھے یہ موقع ملا ہے، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھنا، اس کو اپنے لیے عزت سمجھنا، اپنے نفس کو کچل دینا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اف مت کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں۔ حساب باپ نہیں پڑھا ہے، کھیت بیچ کے بچے کو پڑھایا ہے، آج وہ ڈاکٹر بن کے آ گیا، آج وہ انجینئر بن کے آ گیا، یا کوئی اور سرٹیفکیٹ لے کے آ گیا، اور اس کے بعد باپ کو جھڑک رہا ہے، ماں کو جھڑک رہا ہے، اور ان کے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے۔ یہ پڑھا لکھا جاہل و گنوا، ان پڑھ، اس سے زیادہ درندہ اور حیوان کوئی نہیں ہے کہ جس ماں نے اسے امیدوں کے ساتھ پالا تھا، آج اسی کے ارمانوں پہ یہ خون کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی ایک چیپٹر ہے جو ہمارے بچوں کے سامنے شروع سے آنا چاہیے، جس کی بنیاد پر آج ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ بیٹا بھی باپ کو قتل کر رہا ہے۔ یہ حالات ہماری اپنی کمیونٹی کے ہیں، غیروں کے ہوں، بہرحال کسی کے نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہماری کمیونٹی کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس میں دونوں لوگ خطا ہیں، وہ بچہ بھی غلطی پر ہے اور اس سے زیادہ غلطی پر یہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ان بچوں کی تربیت نہ کر کے ان کو حیوان بنا دیا، ان کو جانور بنا دیا۔ لہذا ان کی تربیت کرنا قرآن کے ذریعے سے، اسی کو فرمایا گیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، یہ اپنے بچوں کو نصیحت کیجیے قرآن کے ذریعے سے۔ کیسے ہم کریں گے؟ جب ہمارا قرآن سے ربط ہوگا، قرآن سے تعلق ہوگا، تب یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں میں بھی پیدا ہوں گی۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسل کی بھی فکر کریں، بچوں کی بھی فکر کریں، اپنی بھی فکر کریں، اور ماں و بہنوں کی بھی فکر کریں، اور مل کر
کر سارے لوگ ایک ایسا پاکیزہ اچھا محبت والا پریم والا اخوت والا بھائی چارے والا سماج بنائیں کہ ہر آدمی اس سماج کو دیکھ کے یہ ترس یہ خیال آئے اس کو کہ کاش کہ ہم بھی اسی سماج کے اندر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے نوجوان ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکین ہو گئے بے مکان کیسے کیسے۔